الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. عن مالك ابن أنس مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تذلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اہل ایمان انتہائی احترام، ادب، عظمت کے ساتھ اللہ کے محبوب اور کائنات کے ذرے ذرے کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کے واجب جانتے ہوئے اور حق کی ادائیگی کے جذبے کے ساتھ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں باوقار الفاظ کے ساتھ، باوقار انداز کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت میں شرکت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات علماء کرام، سامعین محترم، منتخب شدہ موضوع پر گفتگو سے پہلے درود شریف پڑھنے کا ضرور اہتمام فرمایا کریں. یہ بہت عظیم ترین عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جو ہم سب کی انتہائی ضرورت ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی علی صلاۃ خطی طریق الجنہ. جس بندے نے، جس مومن مرد نے، جس مومنہ عورت نے میرے اوپر درود شریف پڑھنے میں غفلت برتی، درود شریف پڑھنا بھول گیا، فرمایا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اور درود شریف کے معاملے میں ایک اور مختصر حدیث بھی سناتا ہوں اور آپ کے لیے، میرے لیے خوشخبری بھی ہے بازبان نبوت اور عمل بھی ہے، لیکن اس شرط پر سناؤں گا کہ آپ توجہ سے سن کر اس پر عمل کا ارادہ کریں. جزاک اللہ. آپ نے انشاءاللہ فرمایا، لیکن میں بات کو پکا کرنا چاہتا ہوں. بہت چھوٹا سا عمل ہے اور بہت فضیلت والا عمل ہے.
جو حضرات اس حدیث پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں. ماشاءاللہ میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں. جزاک اللہ. بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن بہت بڑا نفع والا عمل ہے اور صحیح ترین حدیث ہے. اور حدیث کا مقام کیا ہے تھوڑا آگے چل کے عرض کریں گے اختصار کے ساتھ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جو بندہ صبح و شام صرف 10 مرتبہ میرے اوپر درود شریف پڑھے. اس امت کے اندر تو ایسے افراد گزرے ہیں جو ایک شب و روز میں 1,00,000-1,25,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. 10,000 اور 3,000 پڑھنے والے آج بھی بہت ہیں ماشاءاللہ. لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے اور امت کی کامیابی کے کتنے حریص تھے کہ میری امت کامیاب ہو جائے, میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہو. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایسا نہ ہو کہ یہی عمل کریں باقی چھوڑ دیں. فرائض کی ادائیگی, محرمات سے بچنا, منہیات سے بچنے کے بعد یہ اعمال ہیں. فرمایا میرا جو امتی صبح شام صرف 10 مرتبہ درود شریف پڑھے. کوئی مشکل کام ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے اور آپ نے وعدہ کیا نا اس عمل پر, اس بات حدیث پر عمل کریں گے. یاد رکھنا, میں چاہتا ہوں بات کم ہو آپ کو یاد ہو اور ہم کوئی عملی چیز میں آپ کو دے کر دوں. جاؤ جو تو 10 مرتبہ جو صبح پڑھے گا درود شریف, شام پڑھے گا درود شریف. اچھا جی, ہر آدمی چاہتا ہے کہ دکان پر بیٹھوں ملے گا کیا, حال جو تو ملے گا کیا. عجیب بات حضرات علماء تشریف فرمائے مطالعے کے دوران اس مرتبہ میرے ذہن میں آئی. پچھلے جمعے میں میں نے کاشتکاری کی فضیلت پر گفتگو کی اور اس سلسلے میں نے مطالعہ بھی کیا. تو عمومی اس سے پہلے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی باقی اعمال ایسے ہیں بندہ کرتا ہے رب نہیں کرتا. بندہ نماز پڑھتا ہے رب تو نماز نہیں پڑھتا. بندے روزہ رکھتے ہیں رب تو روزہ نہیں رکھتے. لیکن رب فرماتا ہے مومنو تم بھی نماز جو ہے درود شریف پڑھو, اللہ بھی درود شریف پڑھتا ہے. طریقہ اس کا الگ الگ ہے. اور یہ کاشتکار طبقہ ہے کوئی مستقل بات ہے لیکن اس سے ملتی ہے کہ علمی چیز ذہن میں آئی. شاید علماء تائید بھی کریں اور اگر غلط ہے تو تصدیق کر دیں گے اور صحیح ہوگی تو محدود ہوں گے. ایک تو رب نے فرمایا کہ اے بندو اللہ بھی درود نبی پر بھیجتا ہے, فرشتے بھی بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجو. اور دوسرے فرمایا قرآن میں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, کہ کاشتکاری زراعت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. بہت صحیح ہے کہ جس طرح ہم الفاظ سے درود شریف پڑھتے اللہ اس طرح نہیں پڑھتے, اور ہم حل جوڑ کر زراعت کرتے اللہ اس طرح زراعت نہیں فرماتے, مگر زراعت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی. خیر ایک بات تھی. تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کاشتکاری کروں گا تو مجھے ملے گا کیا, میں آفس میں جاؤں گا تو مجھے ملے گا کیا. پھر اسے لگے کہ کچھ اچھا ملنے والا ہے تو کام کرتا ہے, ورنہ وقت برباد اور ضائع نہیں کرتا. تو آپ 10 مرتبہ صبح درود شریف پڑھیں گے, 10 مرتبہ شام پڑھیں گے, حاصل کیا ہوگا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا, شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا. آپ سوچتے ہیں ہم ووٹ ان سرپنچ صاحب کو دیں گے, اس پارٹی کے ممبر کو دیں گے, اس ممبر پارلیمنٹ کو دیں گے, اس پارٹی کو دیں گے, ہمیں ملے گا کیا؟ سڑک ملے گی, سکول,
اب گریڈ ہوگا، ڈسپینسری ملے گی، بڑے چکر کاٹنے پڑتے ہیں بعد میں آپ کو. آپ جاتے ہیں صاحب سوئے ہوئے ہیں، لہذا چٹھی ملنے سے رہ گئی. آپ کے سامنے ہیں وہ آفس میں گئے ہیں، وہ اسمبلی میں گئے ہیں، بچوں سے کھیل رہے ہیں. میرے آقا، آپ کے آقا، اللہ کے معبود، کائنات کے معبود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، جو شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ نہیں ڈھونڈے گا ادرکتہ شفاعتی، میری سفارش اسے ڈھونڈ لے گی. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا چھوٹا عمل. تو درود شریف پڑھا کریں گے، حفظ جاں بنا لو اس عمل کو. گھروں میں بہاریں آ جائیں گی، قبر سنور جائے گی، آخرت میں شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی. یہ موقع ہے جب میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اس علاقے کے بہت ہی وافید ادارے مدرسہ اسلامیہ عربیہ زینت الاسلام دھڑا فتح پور منڈی کے سالانہ اجلاس کا جو معنون ہے سیرت خاتم الانبیاء اور سنگ بنیاد دار القرآن زینت الاسلام کا، میں اس ادارے کے ناظم اعلیٰ کو باقی بھی ان کی مختلف کاوشوں پر، لیکن اس سالانہ اجلاس کے عنوان پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن اور سیرت دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے. اور میں نے سوچ سمجھ کر بالکل اس عنوان سے 100% مطابقت رکھنے والی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور اسی عنوان سے مطابقت رکھنے والی احادیث مبارکات تلاوت کی. پہلے آگے بڑھنے سے کہ یہ اتنی خوبصورت مطابقت ہے، یاد رکھیں اگر جو ہے قرآن کریم کتاب ہدایت ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہادی برحق ہے. اگر قرآن کریم کتاب نصیحت ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات عالم میں انسانوں کے لیے برحق ناصح ہے. اگر قرآن کریم کتاب الذکر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذکر اعظم ہے. اور اگر قرآن کریم سراپا علم ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمل ہے سراپا. اگر قرآن تھیوری ہے اور قرآن حکیم کے علم کو اگر مجسم شکل میں کوئی دیکھنا چاہے تو بقول سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وکان خلقہ القرآن، قرآن بشکل مجسم بشکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کل قرآن مرتب نہیں تھا تو صحابہ بشکل مصطفیٰ قرآن دیکھتے تھے. اگر آج دنیا سے محمد رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں اور کوئی سراپائے مصطفیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آئینہ قرآن میں دیکھے. وہ کیا حسین منظر ہوگا، کیا درد بھرا منظر ہوگا. اس کائنات عالم میں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے، نماز فجر مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، آقا مدنی کے دل میں یہ بات آئی، آپ نے حجرائے مبارکہ سے ذرا پردے کو سرکایا اور سوچا ہوگا آخری نگاہوں میں اپنے باغ کو، اپنے گلشن کو دیکھ لوں. وہ گلشن جو بڑی محنتوں سے خون جگر دے کر شب و روز کی محنتوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شکل میں پروان چڑھایا تھا، سجایا تھا، لہلایا تھا. آپ نے پردے کو سرکایا اور فجر کی نماز کی صحابہ کی ادائیگی کے
صحابہ شاعرانہ الفاظ کے قائل نہیں تھے، وہ حقیقت پسند جماعت تھی۔ اس آسمان کے نیچے، اس روئے زمین کے اوپر صحابہ سے بڑھ کر حقیقت پسند جماعت کوئی نہیں۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک لمبا واقعہ میرے ذہن میں ہے، وقت بھی اس کا متحمل نہیں اور میں بھی متحمل نہیں۔ اتنا بتا دوں کہ جب برات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی اور رسول اکرم نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کو مبارکباد پیش کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بڑی عالمہ تھی، دورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 50 سال تک علم جو ہے وہ تقسیم کرتی رہی۔ حضرت عائشہ نے بڑے ناز و انداز سے آقا مدنی محبوب کل جہاں سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے بعد اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابا جان باقی والوں کو تو رہنے دو، ان کی زبانیں خاموش رہی، میری برات کے معاملے میں آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ کے سائے میں پلی، آپ کی گود میں میری پرورش ہوئی، کیا آپ کو کوئی شک شبہ میرے کردار پر تھا؟ آپ خاموش رہے۔ ابو بکر نے فرمایا، میری بیٹی کائنات عالم کے وہ تو جہاں کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، مجھے کوئی شک نہیں تھا، لیکن میں حقیقت پسند اتنا ہوں، جس بات کا مجھے علم نہیں تھا وہ بات میں اگر کہتا تو کس آسمان کے نیچے جیتا، کس زمین کے اوپر رہتا۔ اتنے حقیقت پسند تھے۔ یہاں تو اپنی اولاد پوری گناہوں میں ڈوبی ہو تب بھی اس کی برات کے لیے ہم خم سے جو ہے وہ میدان میں کود پڑتے ہیں۔ تو یہ صحابہ یہ الفاظ مبالغے سے نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے اور دیگر کچھ محدثین نے بھی لکھا ہے کہ جب غار سور کے اندر رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ران مبارک پر تھا، تو شاہ ولی اللہ اور دیگر کچھ محدثین نے اس کی منظر کشی کی، گویا زانوے ابو بکر رہن تھی، سر مصطفیٰ قرآن تھا۔ تو قرآن کا اور مصطفیٰ کا بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ آپ کے پاس نور ہدایت بشکل مصطفیٰ اور کتاب نور کتاب مبین اللہ رب العالمین نے بھیجی، اور ان دونوں کے ذریعے اللہ رب العالمین قدردانوں کو، اللہ کی رضا کو چاہنے والوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے کلام سے وابستہ ہوتے ہیں، ادھر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ادھر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جو قرآن سے وابستہ ہوتا ہے، مگر صرف قرآن سے نہیں، قرآن کو جسے سمجھنا ہے وہ محمد رسول اللہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن نے خود کہا، رب نے خود فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میں نے قرآن تمہاری طرف اے محبوب اتارا ہے، لیکن لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن تمہارے ذریعے سمجھا جائے گا۔ جو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر قرآن سمجھے گا، میں ذمہ دارانہ کہتا ہوں، جو شرح محمدی کے بغیر، تفسیر محمدی کے بغیر قرآن سمجھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ایک پہلو یہ،
اور دوسرا پہلو بھی بتا دوں، جو قرآن کو چھوڑ دے گا دامن مصطفیٰ سے وابستگی کا اظہار کرے گا، وہ جھوٹا ہے، مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا قرآن کے بغیر۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر قرآن سمجھنا ہے تو محمد رسول اللہ کی احادیث سے سمجھو، اور اگر مذہب مصطفیٰ کو جاننا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھنے کے لیے قرآن پڑھو۔ شاعروں کی شاعری سراخوں پر، لیکن عظمت مصطفیٰ کو سمجھنا یہ قرآن کے آئینے میں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن کا اور مصطفیٰ کا ساتھ انہوں نے اپنے اجلاس کے لیے عنوان تیار کیا، اور دیکھو وحی کی بھی دو قسمیں ہیں، وحی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا اور قرآن کے ساتھ کچھ اور دیا۔ کیا اور دیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لب مصطفیٰ جب بھی ہلتے ہیں وحی کے پھول جھڑتے ہیں۔ ایک وحی متلو ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اسے قرآن کہتے ہیں۔ ایک وحی غیر متلو ہے جسے حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن اور مصطفیٰ کا بڑا ہی گہرا آپس میں ربط ہے۔ عظمت مصطفیٰ کو قرآن سے سیکھو۔ علامہ عبد الرؤوف منابی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے خصائص نبوی بیان کیے ہیں، اور خصائص نبوی میں ایک خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہ عظیم شخصیت ہے جن کے اعضائے مبارکہ کا بھی رب نے قرآن میں تذکرہ کیا۔ قرآن نے نبی کی چشمان مبارکہ کا تذکرہ کیا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، نبی کی آنکھوں کا تذکرہ بچے کو بٹھا دو، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آنکھ نبی کی آنکھوں کا تذکرہ، نبی کی پشت مبارکہ کا تذکرہ، الَّذِي أَنقَذَ ظَهْرَكَ، نبی کے چہرہ مبارکہ کا تذکرہ، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، نبی کی زلفوں کا تذکرہ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، شیر مصطفیٰ کی عظمت کی قسمیں رب نے کھائیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ کا تذکرہ کیا، آپ کی عمر مبارک کا تذکرہ کیا، آپ کی چاند کا تذکرہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر اس عنوان میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، سیرت خاتم الانبیاء۔ پورا جلسہ سن کے اٹھتے ہیں پر تو یاد کچھ نہیں کر کے جاتے، اور پوسٹر ہی کو سمجھ لیں تو کافی سارا فائدہ ہو جائے۔ خاتم الانبیاء، انبیاء نبی کی جمع ہے۔ جس قافلہ اہل سنت والجماعت سے اس عوام کا اور ان علماء کا تعلق ہے، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے، عقائد بنیاد ہیں، عقائد بنیاد ہیں، عقائد بنیاد ہیں۔ سیکھ کر کے جاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا چاہے 1 کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کرے۔ بے شک لا الہ الا اللہ بنیاد ہے، بنیاد، عقیدہ توحید کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا، اور اس عقیدے کو درست کریں۔ اللہ اپنی ذات میں واحد، اللہ اپنی صفات میں واحد،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خشت اول چون حل میں مار کر تاثر یامین و دیوار کر ساری نیکیاں کرتے رہو. اگر عقیدہ توحید میں گڑبڑ ہوگی تو ناکامی نامرادی طے ہے. یہ یاد رکھیں, اللہ اپنی صفات میں بھی واحد لا شریک, اپنی ذات میں بھی واحد اور لا شریک. لیکن اتنا ہی کہنے سے ہم مسلمان نہیں ہو جائیں. یہ ایک بنیاد ہے. بات ذرا آگے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا قلب و زبان دونوں سے. اچھا جی, کیا کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا, قطعاً نہیں ہو سکتا, قطعاً نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ اتنا ہی نہیں, یہ صرف یہ نہیں لکھا ابن پوسر میں کہ رسالت کانفرنس, نبوت کانفرنس, خاتم الانبیاء ایک عقیدہ ہے. آپ نے رسول اعظم کو رسول مانا لیکن خاتم الانبیاء نہیں مانا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پھر بھی بندہ مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان یہ سمجھ کے جاؤ, سماج میں بیٹھے ہوئے رہے ہوئے لوگوں کو بتلاؤ کہ نبی کو صرف نبی ماننے سے کام نہیں بنے گا, باقی نبیوں کو تو نبی ماننے سے آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ماننا ہے, تب جا کر آپ مسلمان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیکون بعدی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی لا نبی بعد. میرے بعد تم دیکھے گئے 30 دجال جھوٹے اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے. وہ 30 کے 30 جھوٹے ہوں گے, وہ گھر بچے ہوں گے, وہ دجال ہوں گے. میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کیوں نہیں ہے؟ آسانی کے ساتھ سمجھو. آپ بتاؤ, اس وقت دن کے لگ بھگ 12:30 بجنے والے ہیں. میں نظر رکھتا ہوں میرا ٹائم 40 منٹ ہے, 41 نہ ہو. 12 بجنے سے اوپر کا وقت ہو گیا. سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہے. اگر کوئی پوائنٹ 10 یہاں گیس جلائے, آپ کیا کہیں گے اس کو بڑا گرمد ہے؟ ارے بیوقوف ہے, جب سورج جگمگا رہا ہے چراغوں کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہدایت کا آفتاب جہاں تاب جگمگا رہا ہے, اب کسی نبوت کی ضرورت بھی نہیں. یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. اس پوسٹر پر خاتم الانبیاء لکھا ہے, ایک سوچ دینی ہے. اگر آپ کا عقیدہ صرف نبوت کے تسلیم کرنے کا ہے, نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتے, تو دھڑلے سے میں کہتا ہوں یہ نبوت کو ماننے کے باوجود دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. حضرات, ان 2 چیزوں ہی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے. مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسل روایت ہے. اب یہ منقطع مرسل کیا ہے, کچھ عوامی سطح سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں. روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین, تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جاتا, اور بڑے جو کچھ فرمائے اس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے.
ایک بزرگ تھے، سارے بزرگ زندگی میں بڑی محنتیں کرتے ہیں، بعض نالائق پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کی چیزوں کو غلط قرار دے کر توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ اسے نہیں پتا یہ درخت میرے باپ نے جو آج سایہ دے رہا ہے، ہمارے گھر کے سین میں کتنا پانی دیا تھا، اسے دھوپ میں کھڑے ہو کر اس کو لگایا تھا اور وہ آرام سے اسے کاٹ دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے زندگی میں کچھ بنایا تھا اور گھر کے سین میں ایک بیل تھی، اپنی اولاد کو کہا کہ آثار ایسے ہیں، اب میرا چل چلاؤ ہے، یہ جو بوٹی ہے گھر کے سین میں، یہ جو بیل ہے، اس کی حفاظت کرنا، اسے نہ اکھیڑنا۔ اس کے ساتھ کانٹے بھی تھے۔ بزرگوں کا انتقال ہو گیا، نوجوان جس کے حصے میں وہ گھر کوٹھی آئی، آپ یوں ہی بڑے میاں کہتے تھے میں تو ذرا اچھا سا اس کو سجاؤں گا، بناؤں گا، اور اس بوٹی کو کاٹ کر پھینک دیا اور گھاس شاس لگائی، اپنے انداز سے بنایا اسے۔ چند دنوں کے بعد یہ ہوا کہ صاحب مکان کا بیٹا کھیل رہا تھا گھر کے سین میں اور سانپ نے اسے کاٹا اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ غور و فکر کی کہ کہیں یہاں سے سانپ نمودار نہیں ہوا، تو بڑے میاں کے کوئی دوست آئے اپنے مرحوم دوست کے بیٹے کے پاس تعزیت کے لیے۔ انہوں نے کہا یہاں ایک بیل ہوتی تھی، وہ تم نے کیا کی ہے جی؟ وہ کاٹتی کانٹے دار تھی۔ فرمایا اس بیل کی وجہ سے سانپ نہیں آتا۔ ایسی تاثیر رکھی ہوتی ہے، اللہ نے تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ بزرگوں کی چیزوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ کوئی نوجوان منزلیں پاتے ہیں، کوئی راہ کی ٹھوکروں سے محفوظ رہتے ہیں، جو اپنے کاروبار کو بزرگوں کے مشوروں سے چلاتے ہیں۔ اور پھر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ ابن عربی نے لکھا ہے کہ عام دنیا کے عقلاء کی عقلیں جہاں جواب دے جاتی ہیں، اولیاء اللہ کی عقل کی پرواز وہاں سے آگے ہوتی ہے، اور بڑے بڑے اہل اللہ کی عقلوں کی پرواز جہاں ختم ہوتی ہے، انبیاء کی عقلوں کی پرواز یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور سارے انبیاء کی عقلوں کی جہاں سے انتہا ہوتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، فہم، ادراک، سمجھ بوجھ کا وہاں سے آغاز ہوتا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما کر گیا اپنی امت کو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما، اے میری امت تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں، لیکن شرط یہ ہے میری بتائی ہوئی دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ سنت رسول ہی، اور اللہ کے رسول کی سنت۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی۔ ذرا یاد کرنے کے انداز میں اس کو سنو، پوری توجہ سے سنو۔ فرمایا من احب سنتی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے نبی پاک فرما رہے جس نے میرے طریقے سے محبت نہیں کی وہ میری محبت والا نہیں ہو سکتی۔ میری محبت کی شرط یہ ہے، میری محبت کے دعوے میں سچا ہونے کے لیے لازم یہ ہے کہ میرے طریقے سے محبت کرے، اور جو میرے طریقے سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، پھر چاہے تم سارے کے سارے برادری کو، سارے کے ساری فوجوں کو کھڑا کر دو کہ نہیں اس کو جنت نہیں دینی، ارے جنت اللہ کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ہی نہیں،
جنت میں میرے ساتھ ہوگا، مگر کون؟ جو میرے طریقے سے محبت، جو میرے، بلکہ ترمذی شریف کے الفاظ، صحاح ستہ نام سنتے ہیں نا، صحیح کی جمع ہے صحاح، اردو کا لفظ ہے صحیح۔ کچھ چیزیں سمجھنا چاہیے، یہ مجمع جو مستقلاً علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے، ان کا فہم بھی تھوڑا بلند ہونا چاہیے۔ صحیح کی جمع ہے صحاح، ستہ کہتے ہیں 6 کو، کہ 6 حدیث کی صحیح ترین کتابیں، ان میں ایک ہے ترمذی شریف۔ ترمذی شریف میں ہے من احیا سنتی فقد احیانی، جس نے میرے طریقہ زندہ کیا گویا اس نے مجھے زندہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ کہ میرے طریقے سے محبت، جس کا کھانا نبی کے طریقے پر نہیں، پینا نبی کے طریقے پر نہیں، شادی نبی کے طریقے پر نہیں، موت کو نبھانے کا طریقہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے، وہ نبی سے محبت والا بقول نبی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات سنو، توجہ سے سنو، اللہ نے تو اپنی محبت کی شرط اپنے طریقے سے محبت کو قرار دیا، اللہ رب العالمین نے بھی اپنی محبت کا معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیا، اتباع کو دیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ فرمایا اللہ نے، کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ سوچو بھی کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اللہ۔ وہ کتنی عظمتوں والی شان والی ذات ہے، اللہ بڑی عظمتوں والا۔ جبرائیل امین سب سے بڑا فرشتہ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ایک مرتبہ دیکھا، فرمایا 600 پر تھے، کتنے؟ اور ایک پر کے نیچے مشرق و مغرب پھیلاتے تھے۔ اتنی عظمتوں والا فرشتہ ہے، لیکن اللہ کتنے عظمتوں والے ہیں۔ سفر معراج کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل مسترد چیز ہے، آپ نے پڑھی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسترد نہیں۔ کسی کو دلیل چاہیے تو میرا فون نمبر حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا اس کی اصل شکل میں، اس کے ایک پر کے نیچے مشرق و مغرب سما جاتے تھے، لیکن سفر معراج میں ایک مرحلے پر میں نے جبرائیل کو دیکھا کہ خوف خدا کی وجہ سے وہ سیدھا ٹاٹ کی شکل ہو گئی۔ یہ وہ رب ہے عظمتوں، وہ رب فرماتا ہے کہ میری محبت کا معیار، میری محبت کے لیے شرط، میری محبت کے لیے لازم شرط میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور جو میرے نبی کے طریقے کو اپنائے گا کتنا بڑا انعام ملے گا، یحببکم اللہ، وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ محبوب اسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے، گویا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو نبی کے طریقے بناتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، حدیث میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بخشش کے لیے، حصول جنت کے لیے، دنیا کی زندگی کی کامیابی کے لیے، قبر کی کامیابی کے لیے وابستگی مصطفیٰ اور وابستگی قرآن صرف اور صرف یہ 2 شرطیں ہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی کامیابی کا تصور بھی نہ کرے۔ کامیابی کے صرف 2 معیار، کامیابی کے صرف 2 معیار، کامیابی کے لیے 2 عمل، وابستگی قرآن، وابستگی مصطفیٰ، اس لیے کہ مصطفیٰ علم ہے، مصطفیٰ عمل ہے، قرآن علم ہے، یہی سیرت مصطفیٰ ہے۔ باقی شان مصطفیٰ خدا در انتظار حمد مادے محمد چشم برائے
سنانے خدا مدح آفری مصطفیٰ بس مصطفیٰ حامد حمد خدا بس. اللہ حافظ.